الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومنجانا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد بہتر سے خوب سے بڑھ کر تلاش کر، بہتر سے خوب سے بڑھ کر تلاش کر، دریا اگر ملے تو سمندر تلاش کر. بے شک سبحان اللہ. ڈاکٹر یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی پکایا تھا اور اس سال بھی ڈاکٹر صاحب بھی اسی اینگل میں بیٹھے ہیں، میں بھی اسی اینگل میں بیٹھا ہوں. یہ بھی تقدیر کا بہت بہتر کمیونیکیشن ہے، مگر میرے برادری اعلیٰ پیر سید محمد رفیع بابو کا حکم اور حضور سرکار اعلیٰ کے توسط سے اس بارگاہ میں تبرکن اپنی حاضری درج کروانے کے لیے یہ میرے لیے موقع ہی نہیں، ایک سعادت کی گھڑی ہے. بہرحال تو بہتر سے خوب سے بڑھ کر تلاش کر، دریا اگر ملے تو سمندر تلاش کر. اب اول کو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کیا جسے ہم تلاش کریں. مال و دولت کی تماں ہے، حسن و جمال کی تماں ہے، تخت و تاج کی تماں ہے، طاقت و قوت کی تماں ہے، یا ولایات و کمالات کی تماں ہے. چاروں سمتیں کھلی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی سمت سے تو وہ راستہ ضرور جا ہی رہا ہوگا. اول تو یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی تلاش ہے، کس بات کی تلاش ہے، کس پر تحقیق کر رہے ہیں، کس پر تفتیش کر رہے ہیں، کس پر ریسرچ کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو جاننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. جیسے شیشے میں ہم اپنا آئینہ دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری شکل کیسی ہے. اپنے آپ کو جانے گا انسان بہرحال وہ راستہ کسی نہ کسی سمت کی طرف ہے.
تو اولاً تو یہ ضرورت پڑے گی، اب مان لیجئے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کس بات کی تلاش ہے، کس چیز کی تلاش ہے، تو اس چیز کی، اس بات کی، اس منزل کی، اس مقصد کی، اس تحقیق کی، اس تفتیش کے نتیجے کی تلاش بعد میں ہوگی۔ پہلے تلاش اس کی ہوگی ہمیں کہ اس راستے پر کوئی گیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی گیا ہے تو وہ راستہ کتنا اونچا نیچا ہے، اس کے نشیب و فراز کیا ہے، کتنا ٹیڑھا مڑا ہے، اور کتنے موڑ آ رہے ہیں، کہاں ہمیں بائیں موڑ لینا ہے، کہاں ہمیں دائیں موڑ لینا ہے، کہاں ہمیں سیدھ میں چلنا ہے، تو اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اکثر اپنے آپ کو جو ہے بدھی جیوی، دانشور، اسکالر کہنے والے لوگ جو ہیں یہ کہتے کہ دھرم آپس میں لوگوں کو بانٹتا ہے۔ ارے دھرم تو زہر کا وہ دریافت ہے کہ زہر کو کاٹتا ہے، بشرطے کہ دین کا نچوڑ کیا ہے؟ دین کا نچوڑ ہے تصوف۔ ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پیرانے پیے، دستگی، محبوب ربانی، غوث سمدانی، عبد القادر جیلانی، انہیں کسی پیر کی تلاش ہو کہ جن کی نظر میں وہ فیضیابی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ اگر چور اچکے پہ نظر ڈالیں تو وہ ولی کامل ہو جائے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کسی پیر؟ سلطان الہند غریب نواز، کیا ضرورت ہے کسی پیر کی؟ مگر اللہ اللہ کتنی پیچیدہ ہے راہ عشق کی، یہ راہ عشق ہے اور بڑی پیچیدہ ہے۔ یہاں اگر رہنما نہیں ہے تو منزل تو کیا ملے گی، مقصد کا حاصل تو کیا ہوگا، نتیجے کا ماحصل تو کیا ہوگا، خود کا وجود ختم ہو جائے گا کہ اللہ اللہ کتنی پیچیدہ ہے راہ عشق کی، خود کو کھو بیٹھے اور رہو جو تجھے پانے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنا محتاج رکھا۔ بشر دیکھے وسیلہ، وہ دعا بے اثر ہوگی کہ جس میں وسیلہ شامل نہ ہو، اور وسیلہ کس کا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ مزارات پہ جا کے مانگتے ہو، غوث اعظم سے مانگتے ہو، غریب نواز سے مانگتے ہو۔ بھائی غوث اعظم کے حکم کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، غریب نواز کے حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو فرمایا ہے کہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ مگر مان لیجیے کہ اگر کوئی راہ چلتا مجھ سے، حالانکہ اللہ ہی کے نام پر دینے کے لیے کہے کہ بابا اللہ کے نام پر دے دو، شاید میرا ہاتھ اپنی جیب کے اندر جانے کے لیے سست ہو جائے،
مگر میرے والدین یا میرے بچے، میرے بیٹے یا میری بیٹی کا واسطہ دے کر اگر مانگے تو اسی وقت میں دے دوں گا. کیوں؟ کہ وہ مجھے محبوب ہے، بے شک وہ مجھے محبوب ہے. اب نبی کا وسیلہ ہو، یعنی کہ دستاویز جو ہے پرفیکٹ، اور یہ آستانہ ہو تو دستاویز پر لال چھپا یعنی کہ نوٹرائز، فائل سبمٹ، میٹر اینڈ فنش. اگر وسیلہ نہ ہو تو چاہے وہ صوفی دعا کر لے تو صوفی شہر میرے حق میں دعا کیا کرتا، خود ہے محتاج عطا، مجھ کو عطا کیا کرتا. اور اگر ایک گناہگار صحیح جگہ پر آ کر اللہ سے دعا کرے تو یہ ہمارا عقیدہ ایمان کی حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنا ہی کرتا ہے، کیونکہ ہم جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں، ہم معمولی ہیں. ہم جو ریفرنس دے رہے ہیں ہم گناہگار ہیں مگر وہ محبوبین ہیں، لہذا اس نے دینا ہی دینا. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دھرم جو ہے لوگوں کو بانٹتا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے. دھرم کی، مذہب کی، دین کی اصل جان کیا ہے؟ تصوف، صوفیزم، آدھیاتم، اور کیا کہتے ہیں بیٹا انگریزی میں؟ پروجیکٹ، جو بھی ایک ہی بات ہوگی، آپ نے سمجھ لی. یہ دین کا وہ پہلو ہے جو دین کا نچوڑ ہے، دین کا نچوڑ ہے. ورنہ صرف قرآن تک اور حدیث تک اگر محدود رہے تو مردود نہیں ہو سکتے. ابو جہل مردود، ابو لہب مردود، عتبہ و شیبہ مردود. قرآن جو ہے لوگوں کا ذہن صاف کر دیتا ہے، قلب کو شفاف بنا دیتا ہے. ارے انہوں نے تو نبی کی زبان سے قرآن سنا تھا، نبی کی زبان سے قرآن سنا تھا مگر قبول نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مردودیت کی مہر سخت کر کہ ایک دیوار کے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب. دیکھیے یہ آج بھی ہے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دیوار کے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑکا سرکار ان سے عمر میں کم تھے، یہ جو ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا لڑکا ہے محمد بن عبداللہ، بھائی جو بات کہتا ہے وہ پتے ہی کہتا ہے، واقعی کہتا ہے، حقیقتاً کہتا ہے، مگر ہم مان کیسے لیں، ہم سے چھوٹا ہے. سچائی پر اپنی عمر کا درجہ اور اپنا عہدہ اور اپنا اثر و رسوخ غالب آیا. کیونکہ اگر ہم انہیں مان لیں گے تو ایک طرح سے تو ہم نے ان کی تقلید کر دی، اپنا سردار مان لیا، اپنا امام مان لیا. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے جو امتیاز بنا رکھے ہیں، بھید بھاؤ بنا رکھے ہیں، پارشلٹیز بنا رکھی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟
یہ تو کہہ رہے ہیں کہ غلام غلام ہے، آقا آقا ہے، مگر حقوق العباد، حقوق انسانی، مانو ادھیکار کی سطح پر آقا کے مقابلے غلام کا بھی اتنا ہی حق مسلم طور پر ہے. تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اس کا پالن ہمیں کرنا ہوگا، اس پر پابند رہنا ہوگا. ہم کیسے مان لیں؟ یعنی یہاں پر انانیت، ایگو، کمپلیکس اس نے احساس برتری نہیں دلایا، احساس کمتری دلایا. ورنہ نبی کی زبان سے قرآن سنیں، بشری لباس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیفیات جو ایک بشر کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ احساسات جو ایک بشر کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اگر سرکار کو بخار آ جائے تو آپ کی جنگ مبارک بھی گرم ہی لگے گی، کیونکہ لباس ہی وہی ہے. تو آپ افسر کا کھاتے دل پر چوٹ لگتی ہے کہ میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں، اتنی سچائی کا راستہ بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام میں سنا رہا ہوں، مگر ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے. میں داعی ہوں، داعی سے مراد دعوت دینے والا، سچائی کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دینے والا. میں ہادی ہوں، ہدایت کا راستہ بتانے والا. اور ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تب حضرت جبرائیل امین آ رہے ہیں، فرمایا کہ نبی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ داعی ہیں، آپ ہادی ہیں، مگر توفیق دینا اللہ کا کام ہے. کیونکہ تب تک تصوف کی ایجاد نہیں ہوئی، آزاد پیدا نہیں ہوا تھا. بعد ازاں جو ہے کہ آدھیاتم پیدا ہوا، صوفیہ کا دور آیا، تو بڑے بڑے برے سے بروں کو جو ہے راہ راست پر آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. مگر یہ تب ممکن ہے کہ اول تو ہماری جستجو، ہماری تلاش، ہمارا ذوق ہو. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو متوازی، سنتلت، اسٹیبلش محسوس کریں کہ اگر ہم کسی سے کم نہیں ہیں تو دیگر بھی جو ہے وہ بھی ہم سے کم نہیں ہیں. تب جو ہے کہ تصوف کے ذریعے سے لوگ جڑتے چلے جائیں گے. اور آج اس خانوادہ میں، صوفیاء کرام میں، مشائخین اعظام میں، آل رسول اور سادات کرام کی قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اسی وقت کہ یہاں پر مرد و زن بھی ہے، ہندو اور مسلمان بھی ہے، نہ کسی طرح کا امتیاز ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نہ صرف مسلمانوں کا دین ہے، بلکہ اسلام لا ریب واقعی نوع انسانی کا دین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ کمال ہے صوفیزم کا. اور صوفیزم مجھ جیسا لباس پہننے سے نہیں آتا. صوفی کے ویسے تو کئی الگ الگ مختلف معنی ہوتے ہیں. صوفی کے معنی یہ ہے کہ
شان شاہانہ مزاج فقیرانہ. واہ سبحان اللہ، بہت خوب. شان شاہوں کی اور مزاج فقیروں کا کہ ہماری پشت پر، ہماری پیٹھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. آج جو ہے ہر دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے جگاڑ میں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. کیوں؟ کہ یہ کنگ میکر ہے. کنگ نہیں، کنگ تو چھوٹا ہوگا. بادشاہ ہوگا، کنگ ہوگا، تاجور ہوگا، سر پہ تاج ہوگا، فکر لاحت ہوگی. کہیں یہ نہ چھین لے، کہیں وہ اٹھا نہ لے بھاگے، کہیں وہ سازش نہ کر دے. اتنے باڈی گارڈ رکھ لو، اتنی سیکیورٹی رکھ لو. یہ پروٹیکشن کا انتظام ہونا چاہیے، یہ حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے. مگر اسے کیا فکر جو بے تاج بادشاہ ہو اور جو تاج بانٹتا پھرتا ہو. ایسے لوگ ہمیشہ ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے سامنے اگر ادب باندھے ہوئے کھڑے ہوں تو انہیں کمتر نہ سمجھا کرو، کیونکہ ان کی جوتیوں میں شہنشاہوں کے تاج رہتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی دین ہے، لا ریب دین برحق اسلام. اگر کوئی نسل ہے، لا ریب کہ نسب محمدی، نسب فاطمی آل رسول. سرکار نے اپنی امت کے حوالے عنایت اور تحفے کے طور پر دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس وقت غالباً پورا یہ اسٹیج بنا ہوا. ایسی محفل شاید آپ کو کہیں ملے یا نہ بھی ملے کہ جہاں اتنے آل رسول جمع ہوں، اتنے سادات کرام جمع ہوں. کیونکہ شہروں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بہت کم دیکھیں گے آپ. تو پور گرافی جو ہے اگر ایک ساتھ بیٹھ جائے تو آج کے یہ آتنکواد، آج کی یہ بے ایمانی کا خیبر کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینک گے. آج جو ہے ہم بڑھ گئے، آج ہمیں پڑ رہی ہے، اپنوں کے ہاتھوں پڑ رہی ہے. تقسیم. ارے نادانوں، یہ نہیں دیکھتے کہ چھڑی کسی اور کی ہے مگر ہاتھ اپنے ہی کا ہے. بے شک بے شک. ہاتھ کسی اپنے ہی کا ہے. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو. بے شک. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کا دامن. اور نبی کے دامن تک ہاتھ پہنچنے کی توانائی کیا ہے؟ آل رسول کا اپنے سر پر ہاتھ ہونا. بے شک. آج جو ہے کہ ہر طرح کے مسئلہ، جیسے بھی چلے جائیں گے یہاں کیا کہتے ہیں، امریکہ، لندن، دبئی، کوئی گجرات سے جا رہا ہے، کوئی مہاراشٹر سے جا رہا ہے، کوئی بنگال سے جا رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں بھی تمل ناڈو سے جا رہا ہے، کیرلا سے جا رہا ہے، اڑیسہ سے جا رہا ہے، میزورم سے جا رہا ہے، ناگالینڈ سے جا رہا ہے، تریپورا سے جا رہا ہے، اروناچل پردیش سے جا رہا ہے. جہاں کہیں سے بھی جا رہا ہے انہیں اس سے مطلب نہیں، اور ہمیں بھی اس سے مطلب نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم انڈین ہیں اور ہم بھی یہی ظاہر کرتے ہیں ہم انڈین ہیں. ہم صرف
کسی بھی فرقے میں بٹے ہوئے ہوں، سب سے اول مسلمان. بے شک. سبحان اللہ.